वापडा की तरफ से कहा गया इमरान खान को अगर बचाना, इमरान खान ने अगर बचना है बहुत बड़ी सज़ा से, तो उनको फिर ये है कि बुशरा बीबी को तलाक दे दें। तलाक किसी को क्यों दिलवाई जाती है, उसकी चंद एक वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि आप जिस बंदे से चाहते हैं कि वो तलाक दे दे, उसको आप अपना कोई रिश्ता देना चाहते हैं, बहन का रिश्ता है या बेटी का रिश्ता है या किसी और अजीज़ा का रिश्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के बयान की। इमरान खान ने वकला के साथ फिर मुलाकात की, बल्कि इमरान खान ने वकला के साथ क्या मुलाकात करनी है, वहाँ पे इनका केस है, वकला जाते हैं, इनके घर के लोग जाते हैं, सहाफ़ी भी जाते हैं, वहाँ पे इमरान खान इनके साथ कोई गुफ्तगू कर देते हैं, तो हर कोई उसमें से अपने अपने मतलब की बात बाहर आके कर देता है। लेकिन ऑथेंटिक बात वही होती है जो इमरान खान के ट्विटर पर जारी की जाती है, एक्स पर जुलाई जाती है, उसी को आप ऑथेंटिक कह सकते हैं। आजकल ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान ने खूब डांटा है उन लोगों को जो बाहर बैठे मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते कर रहे हैं, हुकूमत के साथ राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इधर बैठकर कितनी तकलीफ का सामना है और बाहर गुड्डी गुड्डी हो रही है, बाहर माहौल बहुत अच्छा है, ये आपस में दोस्त बने हुए, आपस में मिले हुए हैं। ये मुख्तलिफ चैनल पर, सोशल मीडिया पर नहीं, चैनल पर ऐसी बातें आ चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ट्विटर पर भी इमरान खान ये जारी करवा देते। तो ट्विटर पर जो कुछ कहा गया मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान का बयान या इमरान खान के हवाले से जो स्टेटमेंट दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अडयाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू, ये इसका उन्वान दिया गया है। इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट पर इमरान खान जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस्लामाबाद कत्लेआम के सानहे को जलियांवाला बाग की तरह ना अवाम भूलेगी ना हम भूलेंगे। जनरल डायर का कत्लेआम 100 साल बाद भी अवाम को याद है। उस वक्त ना कैमरे थे ना मीडिया था। इस्लामाबाद कत्लेआम के शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, ये शवाहिद छुपाए नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल सब जाहिर हो जाएगा। मेरी अपनी पार्टी और कारकुनान को हदायत है कि इस जुल्म पर पार्लियामेंट, अदलिया, इंटरनेशनल मीडिया समेत हर सतह पर भरपूर आवाज़ उठाएं। 15 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहदाए इस्लामाबाद के कत्लेआम के हवाले से यौम सोग और दुआएगा तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया, लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो इन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। हमारे शोहदा का डाटा तक छुपा लिया गया, कई लोग लापता कर दिए गए हैं। मुझे एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर कब्जा कर लिया गया है। इमरान खान के इस ट्वीट में मजीद कहा गया है, उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल आज़ाद जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई के हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भरपूर तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें पहला कदम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी की मुहिम होगी। हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं उन्हें पहचाने और रोकें। हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा के मातहत है। जनरल फैज़ का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था, जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा की इजाज़त से मुझे मिलते थे और फिर जनरल बाजवा को डीब्रीफ भी करते थे। 9 मई के सिलसिले में जनरल फैज़ से तल्लुक जोड़ना अहमकाना बात है। क्या मुझे पता था कि 9 मई को मुझे गिरफ्तार करना है? तो साजिश किस बात की करनी थी? जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हमारी क्या मदद कर सकते थे? असल हिसाब तो जनरल बाजवा को होना चाहिए जिसने हमारी मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की। इस बात को मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान, अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर समेत बहुत से लोग कन्फर्म कर चुके हैं। एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में जनरल बाजवा का ट्रायल होना चाहिए। ये इमरान खान का अपने अकाउंट पर अपना उनका ट्वीट है। इमरान खान तो ये ट्वीट नहीं करते, लेकिन उनकी टीम इमरान खान की मर्ज़ी, उनकी मंशा के मुताबिक, बल्कि हदायत के मुताबिक ही ऐसे ट्वीट जारी करती है। तो वो जो कहा गया कि इमरान खान अंदर बैठे बड़े परेशान हैं, बड़े हैरान हैं, बड़े गुस्से में हैं कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे इमरान खान ने ये बात की तो नहीं है, लेकिन
باہر حقیقت میں ایسا ہی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے جس طرح سے بڑے بڑے لیڈر ملتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جیسے عمران خان آگاہ نہیں ہے. بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے پوری کوشش کی گئی. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہماری اگر بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، ان کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن اب حکومت کی طرف سے دوڑ لگا دی گئی ہے. حکومت ابھی پلہ پکڑاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بار بار ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو ہمارے ساتھ کرو. اب تحریک انصاف کی طرف سے آمادگی ظاہر کی گئی ہے تو یہ حکومت دوڑ گئی ہے، نٹ گئی ہے، بھاگ گئی ہے، اس نے سپرنٹ لگا دی ہے. ان کے ہاتھ نہیں آنے والی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اوپر سے ان کو اجازت نہیں ہے کوئی بھی بات کرنے کی. اگر اوپر سے بھی ان کو اجازت دے دی جاتی ہے تو عمران خان کے جس طرح سے 3-4 مطالبات ہیں ان میں سے ایک کے اوپر بھی ان کا اگر کمپرومائز ہوتا ہے تو ان کی حکومت فارغ ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف سے دوڑ لگا دی گئی ہے. مذاکرات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. شری رحمان صاحبہ ان کو ایک سنجیدہ لیڈر سمجھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو اس لیے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. سگریٹ کا سوٹا لگاتے ہوئے شری رحمان صاحبہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو شری رحمان صاحبہ سے تھوڑا سا پوچھ لینا چاہیے کہ 8 فروری کو اور اس کے بعد جو کوئی 9 فروری کو انتخابات کے دوسرے دن ہوا وہ بھی تحریک انصاف نے کیا. اگر وہ نہ کیا گیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جو آپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج آپ ہو سکتا ہے کہ شری رحمان تو نہیں لیکن باقی ان کی آدھی سے زیادہ قیادت بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور ان کی پھوپھو صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور باقی بھی نام لیتے جائیں، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ سارے کے سارے جیل میں بیٹھے ہوتے. عمران خان کی حکومت ہوتی اگر وہ سارا کچھ نہ کیا گیا ہوتا. اس کا الزام بھی ان پر لگا دیا گیا. اور پھر ایک اور بندہ بھی چہکا ہے مسلم لیگ نون کا، وہی تنظیم سازی والا، فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے. وہ کیا نام ہے اس کا؟ طلال چودھری. اس نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، یہ 9 مئی والے ہیں، فلاں والے ہیں، فلاں والے ہیں. یہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اب یہ پھنس گئے ہیں اسی لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو جائیں؟ اور ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ فیض حمید کو بچانے کا ان کا جھانسا ہے، ان کا ڈھونگ ہے. یہ فیض حمید کو بچانا چاہتے ہیں مذاکرات کر کے. عمران خان کی طرف سے اس بات کا پہلے ہی جواب دے دیا گیا تھا کہ ایسے ان لوگوں کی طرف سے سوالات ہونے ہیں، باتیں ہونی ہیں. تو عمران خان نے پہلے کہہ دیا تھا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال باجوہ کو بھی پکڑنا چاہیے اگر ان کو پکڑا گیا ہے تو. یہ طلال چودھری صاحب کا جواب دے دیا گیا. طلال چودھری صاحب مذاکرات سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جھانسا دے رہے ہیں مذاکرات کا، مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. بھائی نہیں کرنا چاہتے، آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں تو یہ ثابت کریں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ تیار نہیں ہے. اصل میں ان کو خوف یہ ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو، جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں اگر مذاکرات کے دوران ان کی منشا و مرضی کے خلاف تھوڑا سا بھی اسٹیپ لے لیا گیا تو ہمارے سر پر کیا پڑیں گے، کمر پر کیا پڑیں گے اور ادھر گردن پر، کھتی پر کیا پڑیں گے. تو اس سے خوف زدہ ہو کے یہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں. خبریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم 2 مزید پر بات کر لیتے ہیں. ایک بات تو پہلے کریں گے، وہی والی جو ڈراپ سائٹ ہے وہاں سے یہ خبر آئی تھی کہ جنرل عاصم منیر کی حکم پر، ان کے ہدایت پر یہ سارا کچھ ڈی چوک میں کیا گیا. ISI نے یہ سارا کچھ کیا تھا. یہ ان کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا یا دعویٰ کیا گیا تھا اور پھر اس جگہ کو بھی دھو دیا گیا. یہ سارے الزامات لگائے گئے. سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ یہ سارا کچھ پاک فوج نے کیا اور آرمی چیف کی ہدایت پر کیا گیا ہے. تو اس پر جب تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خبر بالکل ذرائع کے حوالے سے چلائی گئی ہے. اس میں کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا، ثاقب بشیر کا نام لیا گیا، مطیع اللہ جان کا نام لیا گیا اور پاک فوج کے حوالے سے کہا گیا کہ سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں اور کس نے حکم دیا تھا. سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے اس چیز میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ
یہ کوئی انکشاف ہے یا بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں، بالکل بھی ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا ثبوت نہیں ہے کہ سارا کچھ پاک فوج کی طرف سے کروایا گیا تھا۔ بہرحال اس ویب سائٹ پر ان الزامات کو رائن گریم اور دوسرے مرتضیٰ حسین ہیں انہوں نے دوہرا دیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بشریٰ بی بی کی طلاق کے حوالے سے۔ وافدہ کی طرف سے کہا گیا عمران خان کو اگر بچانا، عمران خان نے اگر بچنا ہے بہت بڑی سزا سے، تو ان کو پھر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو طلاق دے دیں۔ طلاق کیا دے دیں؟ اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ طلاق کسی کو کیوں دلوائی جاتی ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں نارملی جنرلی طور پر۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بندے سے چاہتے ہیں کہ وہ طلاق دے دے، اس کو آپ اپنا کوئی رشتہ دینا چاہتے ہیں، بہن کا رشتہ ہے یا بیٹی کا رشتہ ہے یا کسی اور عزیزہ کا رشتہ ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جس خاتون کو طلاق دلوانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور اپنے یا پھر اپنے دوست کی شادی کروانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ کسی کا ابا ایسا ہو، آپ اپنے ابے کی شادی کروانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایسا ان دونوں صورتوں میں نظر نہیں آتا کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی وافدہ کی طرف سے یا جن لوگوں نے ان کو آگے کھڑا کیا ان کی طرف سے ایسا کوئی منصوبہ ہو۔ اس کے علاوہ پھر اور کیا بات ہو سکتی ہے کسی کو طلاق دلوانے کی؟ بشریٰ بی بی کے حوالے سے خصوصی طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی کو جس طرح سے پلان کیا گیا تھا عمران خان کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے جنہوں نے ان کو پلان کیا تھا، اور وہ بھی اس ٹریپ میں آ گیا، کیا نام ہے ان کے خاوند کا، خاور مانے کا، وہ بھی ٹریپ میں آ گیا، اور جو کچھ بشریٰ بی بی سے انہوں نے کام لینا تھا وہ کام لیتے لیتے بشریٰ بی بی عمران خان کے ساتھ مل گئی، ایک جاسوسہ کی طرح جو دوسرے ملک میں جاتی ہے، وہاں پہ جس کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے ٹریپ کر لیتی ہے، لیکن اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی پوری زندگی وہ گزارتی ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی ان لوگوں نے پہلے ٹریپ کیا ہو، انہوں نے عمران خان کو ٹریپ کرنا تھا، لیکن اب جب کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے ساتھ بالکل دل و جان سے مل گئی ہے تو ان کی باتوں میں نہیں آ رہی، ان کی بات نہیں مان رہی جنہوں نے پلان کیا تھا، تو بشریٰ بی بی کے حوالے سے انہوں نے پھر عمران خان پر زور ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہماری بندی، ان کو تو نہیں کہہ رہے لیکن دل میں تو ہے، ہماری بندی ہمارے کام کی نہیں ہے، تو پھر ان کو عمران خان طلاق دے دے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو باقی ایک اور بھی کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو کچھ اس دور کے ایک بڑے افسر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے اتنی کرپشن کر لی تو عمران خان ان سے بچ کے رہے، تو اس موقع پر بشریٰ بی بی کے کہنے پر بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ آج اس کا ہی بدلہ لینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔